محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 182۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا کہ پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جاں بداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر کسی عالم یا حاکم یا وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو کہ مرنے والا وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے یا شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا تو مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت درست کرا دے تو یہ شخص گنہگار نہیں بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوگا۔ یوں ہی اگر فوت ہونے والا تو غلط وصیت کر گیا لیکن بعد میں کوئی حاکم یا عالم یا رشتہ دار وغیرہ یہ لوگ موصی لہ یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی اس میں اور وارثوں میں شرع کے موافق صلح کرا دے تو گنہگار نہیں بلکہ مستحق ثواب ہو سکتا ہے۔ وصیت کے بارے میں دو بنیادی باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ان دو بنیادی باتوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا تب تک وصیت کرنے والا جو وصیت کر رہا ہے یا جس کے لیے وصیت کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ شرع کے حساب سے، شریعت کے حساب سے کمی بیشی آ سکتی ہے۔ دو بنیادی باتوں میں سے پہلی بات تو یہ کہ وصیت کرنے والا اپنے جو وارث ہیں ان کے نام وصیت نہیں کر سکتا، یعنی جو انتقال کر رہا ہے یا جو وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد جو اس کے وارث ہوں گے ان کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ وصیت جو ان کے وارث نہیں ہیں ان کے حق میں، مثال کے طور پر ایک شخص وصیت کرنا چاہ رہا ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں سب ہیں جو اس کے وارث ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے کوئی دوست ہیں یا کوئی ایسا رشتہ دار ان کا جو دور کا ہے جو ان کے ساتھ رہتا ہے اور وہ غریب ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مال سے کچھ حصہ کچھ مال اس کو بھی دے دوں، اپنے دوست کو مل جائے، میرے دوست کو مل جائے یا جو میرے دور کا رشتہ دار جو میرے وارث میں نہیں آتے ہیں ان کو مل جائے، تو ایسا آدمی اب اپنے اس رشتہ دار کے لیے یا اس دوست کے لیے یا یہ کہ میرے اس مال سے تھوڑا سا پیسہ میں مسجد میں دے دوں، مدرسے میں دے دوں، تو اس نیت کے ساتھ وہ وصیت کر سکتا ہے، اس نیت کے ساتھ وہ وصیت کر سکتا ہے تو وہ مال اس کا مدرسے میں، مسجد میں یا جو اس کا دوست ہے جو دور کا رشتہ دار ہے جو وارث میں نہیں آتا، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، جو غیر وارث ہیں ان کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے، تو وہ وصیت ان کے لیے یا ان کے حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وارث جو ہے اگر کوئی اپنے وارث کے نام سے وصیت کر دے، مثال کے طور پر 4 بیٹے ہیں، اب انہوں نے ایک کاغذ میں وصیت کر دی میرا یہ چھوٹا بیٹا ہے اس کو اتنا دینا، تو وہ وصیت شریعت کے دائرے میں نہیں مانی جائے گی، وہ باطل ہو جائیں گی، کیونکہ ایک بیٹے کو وصیت کر دینا پھر انتقال کے بعد پھر جو مال تقسیم ہوگا ورثہ میں تو اس کو پھر اور مال ملے گا، تو دوسرے بیٹے کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے آج کے ماحول میں زیادہ ہوتا ہے کہ بھائی جو بیٹا ماں باپ کو کھلا رہا ہے تو ماں باپ ان کے حق میں زیادہ
کہ میرا بیٹا مجھے دیکھ رہا ہے، کھلا پلا رہا ہے، تو وصیت کر دیکھ بھائی اتنے مال ہے، اس میں سے اتنا اس کو کر دینا، تو یہ جو وصیت کر رہا ہے یہ وصیت باطل ہے. یہ وصیت کیا ہے؟ باطل ہے. یہ وصیت نہیں مانی جائے گی. شریعت کہتی ہے کہ یہ ایسی وصیت باطل ہے. وصیت وارثوں کے حق میں نہیں، غیر وارثوں کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے. ایک بنیادی پہلو یہ ہے، اور یہ بنیادی پہلو ہے کہ آدمی چاہے وصیت کر جائے وہ اپنے وارثوں کے نام، وہ وصیت نہیں مانی جائے گی، وصیت باطل ہو جائے گی. اور دوسری بنیادی پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے اگر کسی کو دینا چاہ رہا ہے تو اپنے مال کا 1/3 یعنی تہائی حصہ، اپنے مال کا تہائی حصہ جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ پتہ چلا کہ اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، اس نے 1 لاکھ روپے کی وصیت ہی کر دی، تو آدھا 1 لاکھ روپے بچا. اب اس کے 3 بیٹے ہیں یا 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی 2 بیٹی ہے جو بھی ہے، تو اب وہ 1 لاکھ روپے وہ 2 بیٹے 2 بیٹی میں تقسیم ہو رہا ہے، تو کم مل رہا ہے کہ نہیں ہوتی. یہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی ناانصافی کا ایک جو ہے شائبہ جاتا ہے. تو شریعت جو ہے، اسلام جو ہے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. تمہارے مال سے تم کو دینا ہے، وصیت کر رہے ہو تو دو، مگر اتنا مت دو کہ تمہاری جو اولادیں ہیں جو تمہارے وارث ہیں ان کو تکلیف ہو جائے، ان میں مال کم بڑھے. تو حکم یہ ہے کہ اپنے مال کا 1/3 یعنی تہائی حصہ آپ جو ہے وہ وصیت کر سکتے ہیں. اور اگر اس سے زیادہ کا وصیت کیا تو وہ وصیت بھی مانی نہیں جائے گی. 1/3 دینا چاہیے، یہ حکم ہے. ہاں اگر جو وارث ہیں، جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، وہ کہیں نہیں بھائی وہ اپنے ابا کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بہت دے دیا ہے، اب مال کی ضرورت نہیں ہے، ابا کا جو مال ہے ابا نے مسجد کے لیے وصیت کر دیا ہے یا مدرسے کے لیے یا اس کے کسی غریب دوست کے لیے جس کے لیے وصیت کر دیا اس کو دے دی جائے. تو اب اگر وارثوں کی اجازت ہے تو ورثاء کی اجازت سے 1/3 سے بھی زیادہ وصیت کی جا سکتی ہے. تب جب کہ اس کے جو وارث ہیں وہ راضی ہوں تب. کل کے آیت کی تفسیر میں اس بات کو شاید کل یا پرسوں بتا دیا گیا تھا، ہے نا، پرسوں مجھے بتا دیا گیا کہ بھائی اگر ورثاء راضی ہوں تو 1/3 سے زیادہ بھی کی وصیت کی جا سکتی ہے اگر ورثاء راضی ہوں. اور اگر ورثاء راضی نہیں ہوں تو 1/3 کتنا 1/3 حصہ آپ جو ہے اپنے مال کا وہ آپ جو ہے وصیت کر سکتے ہیں. تو یہ 2 بنیادی پہلو ہیں وصیت کے تعلق سے. ان 2 بنیادی پہلو کو اگر ہم اپنے نگاہ کے سامنے رکھیں گے تو کوئی بھی آدمی اگر وصیت کرنا چاہے، وصیت کرنا اچھی بات ہے. وصیت کرنا جیسا کہ حدیث پاک میں جس کے پاس مال ہو اور وہ ایک رات نہ گزارے، ایک رات گزر جائے بغیر وصیت کے. اس لیے کل ہی جو ہے کہا کہ حضور فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو. حضور نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ مال ہے اور اس کی 2 راتیں گزر جا رہی بغیر وصیت لکھے ہوئے. تو وصیت کرنی چاہیے، اچھی بات ہے. وصیت کا حکم جو ہے پہلے واجب میں سے تھا بلکہ فرض میں سے تھا قرآن کریم کی آیت سے، لیکن بعد میں پھر یہ آیتیں منسوخ ہو گئی. سورہ نساء کی کچھ آیتیں جو ورثاء کے تعلق سے آیت نازل ہوئی تو اس آیت کا جو معاملہ تھا، وہ حکم تھا، وہ منسوخ ہو گیا. تو اب وصیت کرنا یہ فرض یا واجب تو نہیں رہا، اب وصیت کرنا مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے کہ وصیت کرنی چاہیے، ہے نا. اس سے دوسرے کو فائدہ، پھر دوست ہے یا کوئی رشتہ دار ہے وہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی کہ ہم مسجد میں دے رہے ہیں، مدرسے میں دے رہے ہیں. حالانکہ ہماری اولادیں جو نیک اولادیں وہ کریں گی، لیکن کیا پتہ کہ کرے نہ کرے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. آج کے دور کے حالات کے حساب سے مال سے آدمی کو اتنی محبت ہو گئی ہے کہ آدمی راہ خدا میں دینے سے کترا رہا ہے نا. ہو سکتا دے نہ دے، تو آپ جو وصیت کر جائیں گے آپ کا وہ مال آپ کی وصیت کے مطابق مدرسے میں یا مسجد میں دے دیا جائے گا. اس آیت میں فرمایا گیا کہ پھر کسی نے وصیت کر دی، ہے نا، پھر جسے یہ اندیشہ ہوا کہ جس کو وصیت کرنے والی طرف سے کہ گناہ کا اندیشہ ہوا کہ بھائی یہ آدمی جو وصیت کیا یہ آدمی وصیت صحیح نہیں کیا ہے. اب کوئی عالم حاکم تو آئے اور بولے کہ تم جو وصیت کر رہے ہو یہ صحیح وصیت نہیں ہے، اس طریقے سے ایسے وصیت ہونی چاہیے
کہ اگر وہ عالم آ کر کے اس کی وصیت کو شریعت کے مطابق کر دے رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جو ٹھیک کر دے رہا ہے، جو عالم یا حاکم یا گاؤں کا بڑا آدمی یا جو بھی پڑھا لکھا آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ تم جو وصیت کر رہے ہو نا، اس طرح وصیت نہیں ہوتی ہے، اس طرح تہائی زیادہ تم دے رہے ہو تو ورثہ کو ناراض کر کے تم وصیت نہیں کر سکتے. یا تو اپنے وارثوں کے لیے اپنے وارثوں کے حق میں وصیت کر رہے ہو، یہ بھی شریعت نہیں مانتی ہے. تو اس کو آدمی کو معلوم نہیں تھا، جانکار نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، تو انہوں نے سمجھا دیا. اب جب انہوں نے سمجھا دیا اور اس کو مان لیا تو اس پر اب کوئی گناہ نہیں، سمجھانے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں گناہ نہیں؟ کہ وہ جو بتا رہا ہے وہ شریعت کے دائرے بتا رہا ہے. بھلے ہی ان کے جو ورثہ ہیں ان کو تکلیف ہوگی کہ ہمارے لیے تو میرے ابا ایسے کر رہے تھے، انہوں نے منع کر دیا، ان کو تکلیف ہوگی. لیکن شریعت یہ کہہ رہی کہ نہیں، تمہیں ابھی تکلیف ہو رہی ہے لیکن جب تمہارے والد کے انتقال کا تمہیں ڈبل حصہ ملے گا تو پھر یہ کیا ہوگا کہ ایک بیٹے کو کم ایک بیٹے کو زیادہ ملے گا، اور اس کا جواب اس بندے کو قبر میں آخرت میں دینا ہوگا، ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے، تو فرمایا اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. فرمایا کہ جو سمجھا رہا ہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو وصیت کر رہا تھا اب اس کی وصیت بدل جا رہی ہے، وہ اس کو اچھا راستہ مل رہا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ وصیت کے تعلق ہاں ہاں. تو اب دیکھیں اگر وہ جو وصیت کرے گا نا اپنی اولاد کے حق میں اگر وصیت کر رہا ہے وہ تبھی تو اس کو منع کیا جائے گا، تو وہ اولاد کے ساتھ ناانصافی کرے گا، اور اولاد کے ساتھ ناانصافی قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی، ہے نا. قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی. ہر جو شریعت نے ایک دائرہ کھینچ دیا ہے کہ یہ اولاد میں سے یہ بیٹوں کا حق ہے، یہ بیٹیوں کا حق ہے. اگر آدمی ایسا کچھ کر کے بھی جا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ مثال کے طور پر میں یہ میرا بیٹا تھا، اس سے مجھے تکلیف تھی، اس نے مجھے ایسا دیا ایسا کیا، اب وہ چلا گیا دنیا سے کہ اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، تو بھی اسے حصہ ملے گا. شریعت کری تو بھی اسے حصہ ملے گا، تو بھی اسے حصہ ملے گا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آخری وقت میں جو اپنی زیورات ہے یہ اکثر ان کے جو عورتیں رہتی ہیں یہ چھوٹی بہو کو دے دینا ہے، نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ہاں اگر اس نے اپنی بڑی بہو کو بھی دے کے رکھا ہے اتنا ہی، بہت کری اس کو دینا نہیں یہ وصیت تو مانی نہیں جائے گی نا. میں نے وہی تو کہا کہ وصیت کے بنیادی حقوق میں سے یہ ہے کہ وارث کے لیے، جو وارث ہیں، جو بیٹے بیٹیاں وارث ہیں نا، ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. وصیت وارث کے علاوہ ہوگی، غیر کے لیے وصیت ہوگی. اس لیے کہ اگر وارث کے لیے وصیت ہوتی تو یہ چھوٹا بیٹا بہت دیکھ رہا تھا چھوٹے بیٹے کے نام سے ایسا، تو یہ گناہ ہے، غلط ہے. ہاں وہ غلط ہے نا، غلط. میں نے کیا کہا، اگر وہ کہہ کے بھی جا رہا ہے اس کو دینا اس کو مت دینا، جس کو نہیں دینا اس کو بھی اتنا ہی ملے گا، جس کو دینا اس کو بھی اتنا ہی ملے گا، یہ شریعت کہہ رہی ہے. ہاں اس کے اعمال، اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ، اس کا حساب وہ قیامت میں دے گا. لیکن دنیا میں شرط کری کہ اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا حصہ کہ ان کو ملے گا. جو زندہ لوگوں کیا کرتے ہیں مرنے والی زبان پکڑ لیتے ہیں، نہیں میں ایسا نصیحت کر کے آتا مجھے کہ اس کو دے رہی ہے، نہیں یہ غلط ہے، غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. اور جو صلح کرائے گا اس کو ثواب ملے گا. ابھی بتایا نا، وہ جو صلح کرائے گا ثواب